ویسے بھی آپ نے رات کے 2:45 بجے تک بہت سے علماء کو ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں ان کے مختلف عناوین پر آپ نے سنا. مجھے آئیڈیا تھا، میں نے اس جامعہ کے سیکریٹری سے کہا بھی تھا لگتا ہے کہ آج مجھے 2 بجے ٹائم ملے گا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، لیکن اب 2 بجے کے بعد بھی ٹائم نہ مل کے 2:45 بجے مل جائے تو اتنا ہوتا ہے دائیں بائیں. جب 1:45 بج گیا تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ 2:30 تک جائے گا. مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں جس روم میں تھا مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب یہ معاملہ تھوڑا سا اور لیٹ ہوگا. لیکن چونکہ اب لاسٹ میں معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ شروع میں کوئی آدمی سو سکتا ہے نہ آخر میں، دھک دھک لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب. اور جب بارش ہونے لگی تب تو یہ ہونے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے سارے مولانا کو بند کرا کے کہ جلدی چلیے مولانا بارش ہو رہی ہے، پبلک بھاگ جائے گی. تب ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں 12 بجے نہ آ جائیں کہ چلیے مولانا لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو ہر چیز کا خدشہ لگتا ہے. جب ٹینشن ہوتا ہے نا تو پھر نیند نہیں آتی. ہمارے ڈاکٹر جابر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے جب ٹینشن ہوتا ہے تو نیند ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کب کوئی ملک الموت آ جائے دستک دے دے کہ چلیے آپ کا نمبر آ گیا ہے. ایک کنفرم ہو جائے کہ اتنے بجے ملے گا تو آدمی کنفرم، لیکن دھک دھک جب لگی رہے تو تھوڑا سا ٹینشن رہتا ہے، پھر نیند اڑ جاتی ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پر میں چلتا ہوں. میرے بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم کے جو اوصاف حمیدہ بیان کیے، جو صفتیں، جو وشیشتائیں، جو گن بیان کیے ہیں ان کو دیکھیے. یا ایھا الذین آمن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. یہ 5 چیزیں جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. نبی اکرم کے 5 اوصاف قرآن نے یہاں بیان کیے ہیں اور یہ 5 کو یاد رکھیے گا. میں بہت آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے بول رہا ہوں. ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کے مطلب گواہی دینے والا، شاہد بنا کر بھیجا پہلا. ومبشراً، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. 3. اے نبی، میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا 1، مبشر بنا کر بھیجا 2، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا 3، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، یعنی داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا. 4، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا. یہ 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں اور ان 5 اوصاف کے اندر محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں. پہلی صفت دیکھیے، شاہد بنا کر بھیجا، گواہ، گواہی دینے والا. دوسری بشارت دیکھیے، مبشر، اپنی امت کو اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. 2، وَنَذِيرًا، برے کام کرنے پر، کفریہ اور شرکیہ اور معصیت کے گناہوں کے کام کرنے پر ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حالات کیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت الی اللہ دے کر داعی الی اللہ بنا کر بھیجا.
وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن سورج، روشن چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا. داعی دعوت دینے والا نہیں، اور شاہد گواہی دینے والا. گواہی دینے والے کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے. کورٹ میں جو مقدمے چلتے ہیں ان مقدموں کا دار و مدار گواہی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. جتنی مضبوط گواہی آپ کورٹ کے اندر پیش کر سکتے ہیں آپ کا کیس اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور جو گواہی جتنی زیادہ کمزور ہوگی آپ کا کیس اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک عدالت کی شکل میں پیش کیا ہے، اور اس عدالت کا سب سے بڑا گواہ اس نے محمد الرسول اللہ کو بنا کر بھیجا ہے. کسی بھی معاملے میں، کسی بھی امر میں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. گواہی دینے والے کتنے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ گواہی دینے والی شخصیت کون ہے یہ اہمیت رکھتی ہے. گواہی دینے والے کی ذات اہمیت رکھتی ہے. کبھی کبھی پورا محلہ گواہی دے رہا کسی کے خلاف، لیکن اسی محلے کا کوئی بزرگ آدمی اور کوئی سچا آدمی اور کوئی باوقار اور باعزت اور معزز آدمی پورے محلے کے خلاف گواہی دے رہا ہے کسی آدمی کے فیور میں، تو اس آدمی کی گواہی مانی جائے گی اور پورے محلے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے یہ بڑا نیک ہے، یہ بزرگ ہے، یہ اللہ والا ہے، اس کو ہم نے کبھی گناہوں کے کاموں میں ملوث نہیں دیکھا ہے. میرے بھائیوں، گواہوں کی قلت و کثرت کسی معاملے میں حیثیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ گواہ کی ذات اور گواہ کی شخصیت حیثیت رکھتی ہے. اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو آئیے پہلے رسول اللہ کی شخصیت دیکھیں کہ کیسی تھی. یہ شخصیت ایسی تھی کہ اس کی گواہی پر کوئی بھی آدمی تسلیم کیے بغیر نہیں رہتا تھا، اور فوراً محمد رسول اللہ کی گواہی کو تسلیم کر لیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ ان کی گواہی معتبر ہے اس لیے کہ میں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. گواہ کی حیثیت گواہوں پر بھاری ہوتی ہے اگر گواہ معتبر ہو، معزز ہو اور باعزت ہو. کوہ صفا پر جب اللہ کے نبی چڑھ گئے، دیکھیے، اور جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، آپ جب کوہ صفا پر چڑھے، ایک پہاڑی تھی مکے کے اندر جس کا نام تھا صفا، اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز دی تو تمام لوگ اس پہاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو وادیاں، جو گھاٹیاں دکھ رہی تھی نبی اکرم کو، وہ نیچے جو لوگ جمع تھے، کھڑے تھے، ان کو نہیں دکھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکے والوں سے پوچھا، آئے کافرین مکہ، آئے مکے والوں، اس پہاڑی کے اوپر میں چڑھا ہوں، اس پہاڑی کے اوپر میں ہوں، اور اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، ایک گھاٹی ہے. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اس گھاٹی میں، اس وادی میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اور وہ لشکر اتنا خونخوار اور خطرناک ہے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انداز دیکھیے کہنے کا. اے مکے والو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ لشکر بہت خونخوار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے،
تو تم میری اس بات کو مانوگے یا نہیں مانوگے؟ آپ نے یہ بات کہہ کر ان کے ذہنوں میں اپنی مقبولیت بڑھائی. اے لوگوں، اس وادی کے اندر لشکر چھپا نہیں ہے، اس پہاڑی کے نیچے کوئی خونخوار لشکر نہیں ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ چھپا ہے، دونوں باتیں، چھپا نہیں ہے، کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے، تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اس پہاڑی کے نیچے جتنے بھی مکے کے لوگ جمع تھے، سارے کے سارے لوگ چیخ پڑے، ہاں ہم آپ کی بات کو فوراً مان لیں گے، ہم آپ کی بات کو فوراً تسلیم کر لیں گے، ہم آپ کی بات کو فوراً آمنا و صدقنا کہہ دیں گے، ہم اس لشکر کی والی بات مان لیں گے، لشکر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو، لیکن آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے اور اس لشکر سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر بھی کریں گے. نبی اکرم نے فرمایا، کیوں؟ میں تو دونوں باتیں کہہ رہا ہوں. اے بھیا آپ بیٹھ جائیے، اب آپ لوگ یہاں سے نہ اٹھیں، وہاں سے تو ویسے ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے، اب آپ لوگ سامنے سے نہ اٹھیے، کم سے کم اتنا ڈسٹرب مت کریے. ارے جب زیادہ تیز بارش ہوگی تو سب سے پہلے مولوی لوگ بھاگیں گے یار، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ابھی اتنی تیز بارش نہیں ہے، بیٹھ جاؤ جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے. دونوں باتیں کہی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ لشکر ہے نہیں، لیکن میں کہوں چھپا ہوا ہے تو مانو گے یا نہیں؟ تو کہا ہاں آپ کہیں گے تو مان لوں گا. آپ نے پوچھا کیوں؟ میری بات ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور کہے تو نہیں مانو گے اور میں کہوں تو فوراً مان لو گے، چاہے چھپا ہو یا نہ چھپا ہو، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں چھپا ہے تو میری بات مان لو گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات کیا ہے؟ دیکھیے حدیث کی کتابیں کہتی ہیں ان تمام کافروں کی زبان سے بیک وقت نکلا قالو، جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک نے نہیں، دو نے نہیں، تین نے نہیں، جتنے لوگ جمع تھے سب نے مل کر بیک زبان ایک ہی جملہ کہا، قالوا ما جربنا الا صدقا، ہم آپ کی بات کو اس لیے مان لیں گے کیونکہ ہمارا تجربہ رہا ہے، ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. آپ ہمارے درمیان 40 سے زیادہ عرصے تک، 40 سال سے زیادہ زمانے تک آپ رہے ہیں اور آپ کو ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے آپ کی بات کو ہم فوراً مان لیں گے. دیکھ لیجئے گواہ کی گواہی کتنی معتبر ہے. ہم پورے مکے کی بات نہیں مانیں گے لیکن آپ کی بات مان لیں گے. اگر پورا مکہ کہے گا لشکر چھپا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت معنی نہیں رکھتی ہے، گواہ کی ذات معنی رکھتی ہے. اور اللہ نے جو گواہ بنا کر بھیجا ہے محمد الرسول اللہ، وہ ذات اتنی زیادہ سچی ہے، اتنا زیادہ معتبر ہے کہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں ما جربنا الا صدقا، ہماری گواہی ہے اس بات پر، ہمارا ایکسپیرینس اور تجربہ ہے اس بات پر کہ ہم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا لوگ مانتے تھے، معتبر اور معزز. ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، ذرا سنیے گا.